إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ الرعد آیت نمبر 15 سے ہم پڑھیں گے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، یسجد، سجدہ کر رہے ہیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، زمین و آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، طوعا، خوشی سے، وکرہا، اور کچھ ناخوشی سے۔ کچھ خوش ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کچھ مجبوری میں جھکے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں میں کئی انسان خوشی سے صبح شام بلکہ پانچوں وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ خوشی سے اللہ کے لیے اپنے مرضی کو جھکا دیتے ہیں۔ ایک طرف ان کی اپنی دل کی منمانی خواہشات ہیں، خواہشات نفس ہیں، لیکن ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کرنا ہے، حرام نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں لپکنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، حرام کاروبار نہیں کرنا، خوشی سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا۔ اور جنہوں نے نہیں جھکایا وہ پھر کرہا، مجبور ہو کر جھکنا انہیں بھی پڑتا ہے۔ کیسے نہیں جھکانا؟ اپنی منمانی کی، اپنی منمانی کوئی کتنی کر لیتا ہے؟ ہر بندہ اپنی خواہش نفس پر جتنا چاہتا ہے پورا نہیں کر سکتا، ایک حد تک ہی کرے گا نا جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے، اتنی عیاشی فحاشی بدماشی کرے گا نا جتنا اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس سے آگے ہر بندہ کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ ہر بندے کو اللہ نے ایک مخصوص قسم کا جسم دیا ہے، مخصوص قسم کی اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، مخصوص حد تک اس کے اندر کوالٹی، اس کو پیسہ، اس کا اختیار، اس کا جو ہے وہ سب کچھ ایک حد تک دیا ہے، اس حد کے آگے وہ جھکا ہوا ہے، مجبور ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اور ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت تک جوانی رہنی ہے، ایک وقت تک حسن رہنا ہے، اسی کے اندر جو کرنا ہے کر لے، ورنہ اس کے بعد ایک دن جوانی نے ڈھل جانا ہے، ایک دن بڑھاپا آنا ہے، ایک دن زندگی ختم ہو جانی ہے۔ کیا ہے پھر مجبور ہو کر تو جھکنا پڑے گا نا۔ تو اس سے کتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ خوشی سے ہی جھک جائیں، خوشی سے ہی جھک جائیں۔ ایک دن تو اللہ کی طرف جانا ہے، ایک دن تو مرنا ہے، تو ابھی سے ہی اپنی خواہش نفس کو اللہ کے تابع کر دیں، اب سے ہی جھک جائیں، ابھی سے عبادت کرنے لگ جائیں، ورنہ کیا ہوگا جب اعصاب جو ہے ان کے اندر جسم میں طاقت ختم ہو جائے گی تب اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ تو ابھی سے ہی اللہ کی طرف جھک جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد والی زندگی ہماری منمانی اور ہماری مرضی کے مطابق بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام بھی، صبح شام سب کے سب ساری کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، پرندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت۔ قل من رب السماوات والارض، قل آپ کہہ دیجئے من کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل اللہ، اگر یہ جواب نہ دے مکہ کے مشرک تو آپ ان سے کہیں قل اللہ، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی بنانے والا اور پیدا کرنے والا، پالنے والا رب اللہ ہے۔ قل آپ کہیں افاتخذتم من دونی اولیاء، کیا میں اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لوں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا، نہیں ہیں وہ ان کے مال، اب ان کے نفسوں کے مالک، کسی نفع کے اور کسی نقصان کے، نہ وہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک، ان کو دوست بناؤں؟ قل آپ کہیں هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي، کیا یہ برابر ہیں دیکھنے والا اور اعمى نابینا، والبصیر اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہیں الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی؟ کیا جس طرح یہ برابر نہیں دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اسی طرح ایک بندہ جو دلائل پر ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کو دوست بناتا ہے، اور ایک وہ جو پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں پر اپنے عقیدے رکھے ہوئے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہے۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح دیکھنے والا وہ تو دیکھ رہا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ سے ہی دعائیں مانگتا ہے، مشکل کشا حاجت روا رب کو مانتا ہے، وہ دلیل پر ہے کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ پیچھے جتنا بھی یہ سورت کے شروع میں ہم پڑھا ہے نا، یہ سب کچھ اللہ کے، تو اسی کے بن جائے نا، اس کے پاس دلیل ہے۔ اور جو ان قبر والوں پر جھکا ہوا ہے یا اللہ کے اولیاء کو بلا رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہی نہیں، وہ اسی طرح نابینا ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ام جعلوا للہ، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکا، جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے شریک، خلقو کا خلقی، کیا انہوں نے بنایا ہے کوئی چیز پیدا کی ہے کہ خلقی، اس کی مخلوق کی طرح؟
انہوں نے کوئی زمین بنائی ہے، کوئی آسمان بنایا ہے، کوئی ستارے بنائے، یا کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ پیدا کر سکتے ہیں کتنی چیزیں، پھل پھول پودے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے. پیچھے ہم پڑھا ہے نا اسی صورت کے شروع میں، وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی. کیا انہوں نے بھی پیدا کی ہیں جنہوں نے یہ مشرکوں نے شریک ٹھہرائے ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، کیا پھر متشابہ ہو گئی ہیں خلق ان پر؟ قل اللہ، اللہ ہی خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ماں کے رحموں میں وہی جو ہے پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اسی نے بنایا. پھل پھول پودے نباتات وہی پیدا کرنے والا ہے. آسمانوں کے اندر ستارے، آسمان زمین سب وہی پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ اکیلا ہے. القہار، اور بہت زبردست ہے، اور اپنی ان مخلوقات کو پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی. فسالت اودیہ، پس بہہ پڑیں اس کے ساتھ وادیاں، بقدرہا، ایک مقدار کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اٹھا لیا سیل ان وادیوں کے اندر جو پانی تھا، زبدہ جھاگ، رابیہ جو اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ جھاگ اٹھی. پانی جب زور سے بہتا ہے تو اس کے اوپر نا جھاگ بن جاتی ہے پانی کی. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس سے جو تم یوقدون تپاتے ہو، علیہ اس میں، النار آگ میں، ابتغاء حلیہ زیور بنانے کے لیے. جب سونے کو جو ہے وہ آگ میں بٹھی میں ڈالا جاتا ہے اور تپایا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے جھاگ بن جاتی ہے. او متاعن، یا کوئی اور فائدے کے لیے اس کو جو ہے نا گرم کرتے ہو. زبدم مثل، اس پر بھی جھاگ ہوتی ہے اسی کی طرح. کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ مثال حق کی اور باطل کی، کہ حق جو ہے وہ اصل ہے اور باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، وہ مٹ جانے والا ہے. جھاگ نظر تو آتی ہے، دور سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اصل پانی جو ہے پانی کو بھی وہ ڈھانپ لیتی ہے، جھاگ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اصل ہے وہ پانی، وہ وادیوں میں بہا، آگے گیا، وہ اس نے زمین کو سیراب کیا، اس سے پھر پھل پھول پودے درخت نکلے. جھاگ جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. اسی طرح کفر اور ضلالت جو ہے، چاہے ان کے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، وہ ظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ فائدہ اس جھاگ کی مانند ختم ہو جانے والا ہے. یہ دنیا کا فائدہ اس اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح ہے، اور دین کا فائدہ اصل اس کی طرح ہے جو پانی بہتا ہے، وادیوں کو سیراب کرتا ہے، پھر اس سے جو ہے نباتات نکلتی ہیں، اس فائدہ دور تک جانے والا ہے. اسی طرح پھر جو دوسری مثال دی، سونا، اصل تو وہ ہے، اوپر جھاگ نے چاہے اس سونے کو جو ہے ختم کر دی ہے، جھاگ ہی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ تو ختم ہونے والی. اسی طرح دنیا کا فائدہ بظاہر نظر آنے والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ختم ہو کر کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو خشک ہو جاتی ہے، فَيَذْهَبُ ہو جائے گی جُفَاءً خشک. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین مثالیں. الذین استجابوا، اسی طرح مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کے لیے الحسنى، الحسنى اچھائی کو، سچائی کو قبول کر لیا، دین قبول کر لیا. والذین، قرآن کو مانا حسنى کہتے ہیں سچائی کو، جنہوں نے سچائی کو قبول کیا. اصل اس کا معنی ہوتا ہے حسنى، خوبصورت چیز، مؤنث. ٹھیک ہے نا. اس کا معنی کیا گیا سچائی، جنہوں نے سچ قبول کیا، حق کو قبول کر لیا، بھلائی کو مانا. اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا، لہو، یہ ان کی مثال اسی طرح جس طرح پچھلی آیت میں ہوئی. لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اور بھی آ جائے، لافتدوا بہ، پھر قیامت کے دن وہ فدیے میں دیں اس کو، لیکن فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانا چاہیں، نہیں چھوٹ سکیں گے. اولئک لہم سوء العذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہم سوء الحساب، بہت برا ان کا حساب ہے. مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائیں اپنے رحمت کے ساتھ. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جو عمل ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں، جہنم سے دور کرنے والا ہوں. اللہ ہمیں ایسے اعمال، ایسے کام کرنے سے بچا لیں جو عمل جہنم کے قریب کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.